العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الماعون مكية وهي 7 آيات بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم صدق الله العظيم. معزز و مکرم سامعین کرام، یہ سورہ ماعون ہے جس کی 2 آیتوں کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی گئی اور مکی سورت، اور اس سورت میں 7 آیات مکی اور مدنی سورت کی جو وضاحت تھی وہ کئی مرتبہ کی جا چکی ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے قبل نازل ہوں، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان کو مکی سورت کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں بعد ہجرت نازل ہوئی ہیں، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، ان کو مدنی سورت کہا جاتا ہے، چاہے وہ مکہ میں ہی نازل ہوئی ہوں۔ تو یہ مکی سورت ہے اور اس میں 7 آیات ہیں، اور اس سورت کا نام سورہ ماعون ہے۔ دوسرا نام بعض روایات میں اس کا سورہ دین بھی ہے، اور بعض روایت میں اس کا نام سورہ تکذیب بھی ہے۔ اس سورت کے 3 نام احادیث میں منقول ہیں وارد ہیں۔ ماعون یہ بھی سورت کی ایک آیت کا جز ہے اور ایک حصہ ہے۔ جو آخری آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اس مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ ماعون رکھ دیا گیا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے مفسرین کی اصطلاح میں تسمیۃ الکل باسم الجز، یعنی کسی ٹکڑے کی وجہ سے پورے مضمون کا کوئی نام رکھ دیا جائے، پورے مضمون کا کوئی نام رکھ دیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے تسمیۃ الکل باسم الجز۔ تو یہ سورہ ماعون ہے۔ ماعون کے لفظی معنی کیا آتے ہیں؟ تو عربی زبان میں گرامر کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے ماعون کے معنی آتے ہیں معمولی چیز کے، ادنا چیز کے، کہ جس کو کسی کو ضرورت کے لیے دیا جائے اور وہ بآسانی اپنی ضرورت کو اس سے پورا کر لے، اس کو ماعون کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ برتن سے کہا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کا جو معنی بیان کیے ہیں وہ ہر ضرورت کی چیز جس سے ضرورت حاصل کی جائے، پوری کی جائے، اس کو ماعون کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی جو بیان کیے ہیں وہ ہے زکوٰۃ کے۔ تو سارے معنی قریب ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، چونکہ زکوٰۃ بھی یہ مال کا بہت کمتر حصہ ہوتا ہے اور تھوڑا حصہ ہوتا ہے، اس مناسبت سے زکوٰۃ کو بھی معمول سے تعبیر کر دیا گیا، اور جو اس کے اصل معنی ہے کسی معمولی چیز کے وہ لغوی اعتبار سے۔ تو اس سورت کا نام سورہ ماعون رکھا گیا۔ اب اس سورت کا شان نزول کیا ہے، پس منظر کیا ہے، کس بیک گراؤنڈ میں یہ سورت نازل ہوئی؟ تو بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو سفیان کے متعلق یہ سورت نازل ہوئی، اور وہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ابو سفیان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے لیے
اپنے قریبی لوگوں کے لیے روزانہ 2 اونٹ نحر کرتے تھے، 2 اونٹ قربان کرتے تھے، اور عالم میں سخاوت مشہور تھی، ان کی فیاضی دریا دلی مشہور تھی، آنے والے مہمانوں کا بہت زیادہ اکرام کرتے تھے۔ تو ابو سفیان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے لیے روزانہ 2 اونٹ قربان کرتا تھا، نحر کرتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ اس کے در پر اور اس کے گھر پر کوئی یتیم آیا اور اس نے سوال کیا اپنی ضرورت کا، تو ابو سفیان نے اس کو دھتکار دیا، بھگا دیا اور اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس سلسلے میں اللہ نے قرآن میں یہ آیتیں اور یہ سورت نازل کی جس میں ابو سفیان کے اس عمل کی طرف بھی اشارہ ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ شخص ہے کہ جو یتیم کو دھتکارتا ہے اور یتیم کو بھگاتا ہے۔ اس مناسبت سے پوری سورت کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ اس سورت کی جو پہلی آیت ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اس کا لفظی ترجمہ اور لغوی اعتبار سے معنی یہ ہے کہ آپ اس شخص کو نہیں دیکھتے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے اور اس کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے۔ یہ آیت کا لغوی اور لفظی ترجمہ ہے۔ اب ان 2 آیتوں میں کیا تعلیم دی گئی ہے، کیا ہدایات دی گئی ہیں اور کیا پیغامات؟ تو اس کی مختصر تفسیر اور تشریح یہ ہے کہ پہلی آیت جو اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، مطلب آپ اس شخص کو دیکھیں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ اصل عقیدہ قیامت جو ہے وہ تمام اعمال کی اساس ہے۔ جو عقیدہ ہے حیات بعد الممات، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ ایسا عقیدہ ہے جو ہر عمل خیر کی بنیاد ہے۔ ہر عمل خیر آدمی جبھی کر سکتا ہے جب اس عقیدے کے اندر پختگی اور مضبوطی ہوگی، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور حساب و کتاب اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے۔ جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا تبھی آدمی اعمال خیر کر سکتا ہے، اور ہر اعمال شر کے لیے تالا، یہی عقیدہ عقیدت ہے۔ ہر برائی سے آدمی جبھی رک سکتا ہے اور جبھی بچ سکتا ہے جب آدمی کے دل کے اندر آخرت کا صحیح معنوں میں یقین ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور وہاں جزا اور سزا ہے۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو اکثر مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو ہضم نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کو ماننے کے لیے اور اللہ کو جاننے کے لیے ایسا نہیں تیار نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ شریک گردانتے تھے، لیکن جب ان سے کہا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ یہ کہتے تھے یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ تو بہت عقل سے دور کی بات ہے، یہ تو یعنی یہ کہتے تھے لاجیکل بات بھی نہیں، زبان میں کہتے ہیں یہ تو لاجک ہی نہیں ہو سکتا، آدمی مٹی ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، تنکوں میں بکھر جائے، فضا میں متخیل ہو جائے اور پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے، یہ ہماری عقل میں نہیں آتی۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ بہت دور کی بات ہے کہ ہمیں لوٹایا جائے گا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہماری صرف یہی زندگی، یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، اس کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں اس عقیدے کو ہی سب سے زیادہ بیان کیا، سب سے زیادہ آخرت کے عقیدے کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس لیے کہ انسانیت سب سے زیادہ اسی کے اندر غفلت میں۔ تو اللہ نے جگہ جگہ مختلف عنوان سے، مختلف انداز سے اس عقیدہ آخرت کو بیان کیا۔ ایک جگہ بیان کیا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوہا بن جائے، یہ پتھر بن جائے مرنے کے بعد، یا ایسی چیز بن جائے جو ان کی عقل میں بہت زیادہ مشکل اور دشوار ہو، اس کا دوبارہ انسان بنانا، اس کا دوبارہ کیا ہے وجود دینا، ان کی عقلوں میں دشوار ہو، ایسی چیز یہ بن جائے۔ اور پھر ان سے پوچھیں کہ بتائیں آپ کو کون لوٹائے گا؟ آپ کو وہی لوٹائے گا جس نے ابتداء تم کو پیدا کیا۔ اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ دوبارہ لوٹانا یہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہے، وہ احوَنُ عَلَیْہ، ہمارے لیے دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ آدمی کسی چیز کو ایک مرتبہ بنا لیتا ہے، اب اس کو اگر توڑ دیا جائے،
خراب کر دیا جائے تو اس کے لیے اس کو بنانا کوئی مشکل اور دشوار نہیں ہوتا، اس لیے کہ ایک مرتبہ تجربہ ہو چکا ہے، پریکٹیکل وہ وجود میں لا چکا ہے، تب اس کے لیے اس کا بنانا دوبارہ زیادہ دشوار نہیں ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ تو اللہ کی ذات ہے جو خلاق علی الاطلاق ہے، قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی وعید نہیں ہے دوبارہ زندہ کرنا اور دوبارہ اٹھانا۔ پھر صرف اٹھانا ہی نہیں ہے، زندہ کیا جانا ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں حساب و کتاب ہونا ہے۔ اصل مسئلہ یہ، ورنہ اس کائنات کا جو وجود ہے وہ بھی بے معنی اور ہیچ نظر آتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو اور کوئی آخرت کو نہ مانے، مرنے کے بعد والی زندگی کو نہ مانے، تو پھر اس کا جو دنیاوی زندگی کا پورا نظام ہے یہ بالکل ہیچ اور بے فائدہ نظر آتا ہے کہ دنیا کو بنایا کیوں گیا؟ یہاں ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، یہاں ایسا بھی ہے کہ جس کو ستایا گیا، تکلیف پہنچائی گئی، اور وہ بھی ہے جو ستانے والا ہے، تکلیف پہنچانے والا ہے، اور دونوں ایک طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو کوئی سسٹم اور ایسا نظام ہونا چاہیے کہ عدل ہو، انصاف ہو، ظالم کو ظلم کی سزا ملے اور مظلوم کو اس کی جزا ملے۔ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے، آدمی کی عقل اس کا تقاضا کرتی ہے اور آدمی کی فہم اس کا تقاضا کرتی ہے۔ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جس میں برائی اور اچھائی کو الگ کیا جائے اور خیر اور شر کو الگ کیا جائے۔ یہ کوئی دن ہونا چاہیے، انسانی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے، انسانی نیچر اس کو چاہتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ بھئی آدمی پیدا ہوا اور سب زندگی اپنے اعتبار سے گزار رہے اور سارے کے سارے کامیاب ہو جائیں، یہ سارے کے سارے ناکام ہو جائیں۔ یہ آدمی کی عقل کہتی ہے کہ ایسا ناممکن، ایک کامیاب ہوگا اور دوسرا ناکام ہوگا، ایک کیا ہے راہ نجات پائے گا اور دوسرا عذاب الیم کا شکار ہوگا۔ وہ کون ہے اس کی وضاحت قرآن میں مختلف جگہ اللہ نے کی۔ تو یہ عقیدہ آخرت بہت زیادہ اہم ہے، اور اکثر غیروں کو اسی عقیدے کی دعوت دی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور وہاں جزا اور سزا۔ یہ تو غیروں کا معاملہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں پہچانتے اور اللہ کی آئی ہوئی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا حال ہے کہ وہ عقیدہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنی خلقت کو اور خالقیت کو بیان کر کے اس عقیدے کی پختگی کو بیان کیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی خلقت کے اندر اور اس کے درمیان جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں اس کے اندر ہر عقل رکھنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں غور فکر کرتے ہیں۔ آخر میں بیان کیا اسی بات کو، اور وہ یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے یہ پورا نظام بیکار پیدا نہیں کیا، بے فائدہ پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لینا۔ اللہ کے ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے اٹھتے تھے تو آپ کی زبان پر یہ آیت سب سے پہلے جاری ہوتی تھی اور اس آیت کو تلاوت کرتے تھے۔ یہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات، اللہ کے نبی ان کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ تو مسئلہ غیروں کا ہے۔ اب اسی مسئلے میں اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم تو آخرت کو مانتے ہیں، آخرت کو یقین رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے اور جزا اور سزا دی جائے گی، یہ ہمارا عقیدہ نظریہ ہے، کسی درجے میں ایمان بھی موجود ہے۔ لیکن ہمارا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے قول و قرار کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اس بات کا اظہار کرتے کہ ہمیں بھی مرنا نہیں۔ یعنی اگر آدمی کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھے ایک زندگی ہے، وہاں جزا اور سزا ہے، پھر وہی اعمال ہوں گے جو اس وقت ہمارے، وہی طریقہ کار ہماری زندگی کو ہوگا جو ہمارا ہے، وہی صبح و شام ہماری ہوگی جو اس وقت ہماری چل رہی ہے۔ آدمی دفتر میں بیٹھ کر رشوت لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اگر یہ عقیدہ مضبوط ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور جزا اور سزا ہوگی تو وہ رشوت لے گا۔ ایک آدمی بازار میں تجارت کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، اب اگر اس عقیدے کے اندر مضبوطی ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اور جزا اور سزا ساری چیز میری لوٹ ہو رہی ہے اور وہاں جا کر مجھے کیا ہے سزا ملے گی یا جزا ملے گی، تو پھر وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا، لوگوں کو ٹوپی پہنائے گا،
لوگوں کو بیوقوف بنائے گا، وہ تجارت کے اندر دھوکہ دہی کا معاملہ کرے گا۔ تو یہ جتنے بھی اعمال اپنوں کے ساتھ برتاؤ ہوئے، اپنی بیوی ہیں، بچے ہیں، آدمی بعض مرتبہ باہر والوں کے لیے تو اخلاق والا بن جاتا ہے اور اس کے اخلاق کا اظہار ہوتا ہے کہ بھئی اور ہسمکھ انداز سے بات کرے گا اور بڑے پیارے پیارے القاب اور الفاظ ان کے سامنے استعمال کرے گا، لیکن جہاں پر مسئلہ ہے اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنے اعزا اقربا کا، اپنے قریبی رشتہ داروں کا، تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ تو اشارہ اس جانب بھی ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، اگرچہ ہم آخرت کو مانتے ہیں، آخرت کا یقین رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے جو اعمال ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم آخرت کا کیا ہے یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اگر وہ یقین صحیح معنوں میں ہوگا تو ہماری زندگی کا رخ اور ہماری زندگی کے جو اعمال ہیں وہ یقیناً تصدیق ہو جاتے ہیں۔ ہمارا جو برتاؤ ہے اپنے اور بنائیوں کے ساتھ جو تبدیل ہو جاتا اگر آدمی کو آخرت کا یقین پیدا ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، تو بعض تو زبانی جھٹلاتے ہیں اور بعض عملاً جھٹلاتے ہیں۔ خیر تو زبان سے بھی جھٹلاتے ہیں، عمل سے بھی جھٹلاتے ہیں، اور اہل ایمان کا حال یہ ہے کہ وہ زبان سے تو مانتے جی ہاں مرنا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے، لیکن ان کی صبح اور شام، صبح سے لے کر شام تک کی جو زندگی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ان کو مرنا نہیں اور مرنے کے بعد حساب و کتاب نہیں، سارے اعمال ایسی، اور وہ ایسا عمل ہے مرنا کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، کوئی اس سے وفد نہیں ہے، مرنا یقینی ہے اور ہر ایک کو پیش آئے گا، اس لیے فرمایا کہ اس کو جھٹلایا نہیں جائے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، آپ دیکھیں اس شخص کو جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھتکارتا ہے۔ یتیم کے متعلق شریعت مطہرہ میں باقاعدہ احکامات نازل ہوئے، یتیم سے سلوک اور احسان کے متعلق، برتاؤ کے متعلق کہ یتیم کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو۔ ایک جگہ فرمایا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، جو لوگ یتیم کے مال کو ناحق طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھرتے ہیں، مال نہیں کھا رہے، وہ براہ راست اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے میرے ایمان ہے، اللہ نے دین سے تعلق بھی دیا ہے، محبت بھی دی ہے، عظمت بھی دی ہے، تو ہم کسی درجے میں اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں کہ یتیم ہے، اس کے مال کو نہیں کھانا ہے، اس کے مال کو نہیں لینا ہے۔ یہ ہمارا عمومی برتاؤ ہے، جبکہ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ ان کی توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے، وہ یتیم کو کمزور سمجھ کر اس کے مال کے ہڑپ کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا کوئی دفاع کرنے والا اور ڈیفنس کرنے والا نہیں ہے، تو اس کے مال کو بآسانی میں اپنے قبضے میں لے سکتا ہوں، اس کی جائیداد ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی کیا ہے دکان و مکان ہے، وہ آج کل ہے معاشرے کے اندر، اور وہ ہم میں سے کسی سے مخفی نہیں ہے کیا برتاؤ کیا معاملہ ہے یتیموں کے مال کا۔ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی یتیم کی کفالت کرے، انا وکافل الیتیم کہاتین، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَىٰ، ایسے اشارہ کیا کہ وہ میرے کتنے قریب ہوگا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کی ضروریات کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اور اس بات کو اللہ کے نبی صحیح زیادہ سمجھتے تھے اور زیادہ محسوس کرتے تھے، اس لیے کہ آپ یتیمی کی حالت میں دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، تو وہ آدمی زیادہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے کہ جس کو اس سے واسطہ اور سابقہ پڑا، ورنہ دوسرے لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اور ہزاروں واقعات آپ کے یتیم کی کفالت اور ذمہ داری اور سرپرستی اور محبت کے روایات میں منقول ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز کے لیے نکلے، تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ کنارے کھڑا ہوا ہے اور رو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے والدین نہیں، میرے والدین نہیں۔ تو آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے بجائے اس بچوں کو لے کر اپنے گھر واپس چلے گئے
اور اما عائشہ سے کہا کہ یہ خیر اور بھلائی کا اللہ کی طرف سے تمہارے حصے میں کام آیا ہے، قبول کرو گی؟ اما عائشہ نے فرمایا ضرور اللہ کے نبی بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بچہ ہے، اس کے والدین کا انتقال ہو گیا، آپ اس کو نہلائیں دھلائیں اور میری جو خلا چادر رکھی اس کے 2 ٹکڑے کریں۔ چونکہ عرب میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ لباس سلے ہوئے نہیں پہنے جاتے تھے، وہ کپڑا نیچے باندھ لیتے تھے، ایک کپڑا اوپر پہن لیتے تھے، یہی ان کا عام لباس تھا۔ لباس تو اللہ کے نبی نے کہا 2 کپڑے، ایک وہ اس چادر کے 2 ٹکڑے کرو، ایک سے ان کے نیچے والے سطر کو چھپاؤ اور دوسری چادر اوپر ڈالو۔ اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ نے ان کو نہلایا، بالوں میں کنگھی کی اور آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر اس بچے پر ڈالی اور اللہ کے نبی نے اس کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اور پھر عیدگاہ کی جانب اللہ کے جانب روانہ ہوئے۔ تو جو بچے کھیل رہے تھے اور ان میں سے بعض سمجھدار تھے، تو ان میں سے ہر بچہ یہ تمنا کرنے لگا کاش آج ہمارے والد زندہ نہ ہوتے اور آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ اور سلوک کرتے۔ اور اللہ کے نبی عیدگاہ میں گئے اور اس بچے کو اللہ کے نبی نے منبر پر بٹھایا، منبر رسول پر بٹھایا اپنے ساتھ، ایسے نہیں سامنے بٹھا دیا ہو، اپنے ساتھ آقا نے بٹھایا اور اللہ کے نبی نے پھر یہ تانیشی جملہ کہا، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ایسا ہے، واشار بالسبابۃ والوسطیٰ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فضائل بیان کیے کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھیرے گا اللہ رب العزت اس کو اتنی نیکیاں دے گا۔ حدیث میں جو یتیم کو ہنسا دے، خوش کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں اس کے لیے ضامن بن جاؤں گا۔ یہ فضائل اور مناقب بیان کیے اور ترغیب دی کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی یہی تعلیم ہے، لیکن ہمارے ہاں اس میں بے احتیاطی ہے اور بہت سارے ہم دیندار لوگ غیر محسوس طریقے سے، لا علمی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے یا دین کی احکامات کی واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ہم بھی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ جو تفصیل ہوگی آئندہ ہفتے اس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔